بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. محترم حاضرین اور خواتین ملت، اللہ رب العالمین کا شکر و احسان ہے جس نے ہم تمام کو یہاں پر جمع ہونے کی، بیٹھنے کی اللہ رب العالمین نے توفیق دی. اللہ رب العالمین کی توفیق کی بدولت ہم نے باجماعت نماز تراویح ادا کی. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں بار الہ ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے. تمام قسم کی تعریفات و توصیفات صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. بعدہ درود و سلام کا نزول ہو تمام انبیاء اکرام علیہم الصلوۃ والتسلیم پر، بالخصوص میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا. محترم حاضرین، میں نے آپ حضرات کے سامنے سورۃ النحل کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے. انشاءاللہ آج کے اس درس میں اسی سے متعلق چند باتیں آپ حضرات کے گوشے گزار کرنے جا رہا ہوں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین ہم تمام کو کتاب اللہ اور سنت رسول کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عنایت فرمائے، آمین. محترم حاضرین، میں نے آپ حضرات کے سامنے جو سورۃ النحل کی آیت کریمہ تلاوت کی ہے، جس میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں: من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طیبہ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر فرماتے ہیں: من عمل صالحا، جو کوئی نیک عمل کرتا ہے، من ذکر او انثى، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اس حالت میں کہ وہ مومن ہونا چاہیے، وہ ایمان والا ہونا چاہیے. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ہم اس کو بہترین زندگی عطا کریں گے، حیات طیبہ عطا کریں گے. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور اس کے بدلے جو کچھ وہ اجر کرتا ہے اس کا بہترین ہم اللہ رب العالمین اس کا بدلہ عطا کریں گے. محترم حاضرین، آئیے اس آیت کریمہ کے تحت میں آپ حضرات کے سامنے اس کے ایک ایک ٹکڑے کو لے کر آپ حضرات کے سامنے اس کی مختصر تفسیر بیان کرتا ہوں. محترم حاضرین، سب سے پہلے جو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا: من عمل صالحا، من عمل صالحا، جو آدمی عمل کرتا ہے نیک. میں آپ حضرات سے ایک سوال کروں گا. دوسری تاخرات میں یہاں پر شیخ شمیم نے کس موضوع پر، کس ٹاپک پر درس دیا تھا؟ آپ میں سے کوئی جواب دے سکتا ہے اس کا؟ شیخ شمیم نے دوسری تاخرات میں یہاں پر بیٹھ کر جو درس دیا تھا اس کا کوئی ٹاپک بیان کر سکتے ہیں؟ کیا تھا؟ جی ہاں، امر بالمعروف. شیخ نے کئی ایک باتیں تذکرہ کی تھی، اس میں شیخ نے جو بات تذکرہ کیا تھا عمل صالح سے متعلق، وہاں پر اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے اسی چیز کا تذکرہ کیا: من عمل صالحا، جو آدمی عمل کرتا ہے. کون سا عمل؟ نیک عمل کا اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا. ایک بات اور ایک سوال آپ سے ہے، کیا عمل کا ہونا ضروری ہے یا نیک کا ہونا ضروری ہے؟ عمل انسان اگر کر رہا ہے تو اس کے ساتھ میں عمل صالح کا ہونا ضروری ہے، ورنہ عمل جو ہے انسان برا بھی کرتا ہے لیکن اللہ رب العالمین اس پر اس کو اجر عطا نہیں کرتے، بلکہ اللہ رب العالمین اس کو اس پر عذاب دیتے ہیں، یا اللہ رب العالمین اس کو گناہ میں ڈالتے ہیں، یعنی تو اس کو گناہ میں شمار کیا جاتا ہے. تو یہاں پر اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے جس چیز کا تذکرہ کیا: من عمل صالحا،
کہ جو انسان کا عمل ہے یہ انسان کے لیے نیک ہونا چاہیے. کیونکہ میں آپ حضرات کے سامنے بیان کروں, اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ انسان کا عمل نیک ہونا چاہیے, انسان کا عمل صحیح ہونا چاہیے. اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان الرجل لیصلی 60 سنہ وما, اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ایک آدمی تقریباً 60 سال تک نمازیں ادا کرتا ہے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لم تقبل, اللہ رب العالمین اس کی نمازوں کو قبول نہیں کرتا. ایک آدمی جب 60 سال تک نمازیں ادا کرے گا, اتنی لمبی عمر, تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین اس کی ایک نمازوں کو بھی قبول نہیں کرتے. اس کی وجہ بتاتے ہوئے اللہ کے نبی علیہ السلام کہتے ہیں لعلہ ما لم یتم الرکوع ولا سجودا, ہو سکتا ہے کہ اس نے رکوع اور اس سجدے کو مکمل طریقے سے نہ کیا ہوگا, ہو سکتا ہے اس نے سجدے اور رکوع کو مکمل طریقے سے نہ کیا ہوگا. محترم حاضرین, ہمیں چاہیے کہ اپنی نمازوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہماری نماز اللہ کے نبی علیہ السلام کے اگر طریقے پر نہ ہو تو انسان 60 سال کیا, انسان اگر 70 سال کیا 80 سال بھی اگر نمازیں ادا کر لیں تو اللہ رب العالمین قبول کرنے والا نہیں. کیونکہ اس حدیث میں اللہ رب العالمین نے واضح طور پر فرما دیا کہ 60 سال بھی اگر, 60 سال کوئی معمولی عمر نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین اس امت مسلمہ کی, امت محمدیہ کی اللہ رب العالمین نے عمر میکسیمم جو بتائی وہ کتنی ہے کہ اللہ رب العالمین نے بتایا کہ 60 اور 70 کے درمیان. اس کے بعد اگر اللہ نے کسی کو عطا کیا تو اللہ رب العالمین کی توفیق سے ہے, اللہ رب العالمین عطا کرے گا. لیکن یہ جو عمر ہے اللہ رب العالمین عطا کیے ہیں, اگر اس میں انسان مطلق طور پر اگر نمازیں پڑھتا ہے لیکن اگر اس کے سجدے مکمل نہ ہو, اس کے رکوع اگر مکمل نہ ہو, اس کے سجدے اور رکوع اگر صحیح نہ ہو, اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کی نمازوں کو قبول نہیں کرتا. آگے چلیے, اللہ رب العالمین فرماتے ہیں من عمل صالحا من ذکر او انثى, چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو. محترم حاضرین, اس ٹکڑے کے اندر اللہ رب العالمین نے احکام شرعیہ یعنی شریعت اسلامیہ کے جو احکام ہیں اس میں مرد اور عورت کو دونوں کو ایک ساتھ شمار کیا ہے. اس میں مرد اور عورتوں کو اللہ رب العالمین نے ایک ساتھ شمار کیا ہے. لیکن پھر بھی ایک وجہ یہ بتائی اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہ مرد بھی عمل کرتے ہیں, عورتیں بھی عمل کرتی ہیں, لیکن اس کی آگے ایک اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک وجہ بتائی جس کی وجہ سے عورتیں کثرت سے جہنم میں ہوں گی. اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ وہ اپنے شوہروں کے حقوق ادا نہیں کرتی, یا نہیں تو اپنی شوہروں کے حقوق اللہ رب العالمین ادا نہ کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین انہیں جہنم میں عطا کرے گا, یا ان کی بے وفائی پر کہ زندگی بھر ان کے ساتھ حق کا معاملہ کرے, لیکن ایک موقع ایسا ضرور آئے گا جس میں بیوی یہ کہتی ہے کہ تم نے میرے ساتھ حسن سلوک نہیں کیا, جس کی وجہ سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ عورتیں جہنم میں ہوں گی. محترم حاضرین, کہ پچھلے دنوں ایک سوال آیا تھا عورتوں کی جانب سے کہ علماء ہمیشہ عورتوں سے متعلق یہ کہتے ہیں کہ ان کو ڈی موٹیویٹ کرتے ہیں یہ بات کہہ کے کہ جہنم میں عورتیں زیادہ ہوں گی. دیکھیں, جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے عورتوں میں یہ غلطی ہوتی ہے اسی وجہ سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس حدیث کا تذکرہ کیا. اگر یہ غلطی نہ ہوتی تو اللہ کے نبی علیہ السلام کبھی یہ بات نہ کہتے. مثلا میں آپ کو سمجھا دوں, سود کے معاملے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا کہا کہ حرام ہے, اللہ رب العالمین نے بھی کہا حرام ہے. اگر سود میں حلال چیز اگر شامل ہوتی, سود اگر حلال ہوتا, پیسوں میں اگر سود نہ ہوتا تو اللہ رب العالمین کبھی اس چیز کا تذکرہ نہ کرتا. اس کا مطلب کہ ہمارے اندر یہ برائی پائی جانا, اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس چیز کا تذکرہ کیا ہے, تو عورتوں کو چاہیے کہ اس معاملے میں اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں. محترم حاضرین, آئیے عورتوں کے مسئلے سے متعلق ایک اور صاحب ہیں جنہوں نے مجھ سے آ کر یہ کہا کہ شرک اور بدعت سے متعلق عورتوں میں کثرت سے معاملات پائے جاتے ہیں. میں ان سے گزارش کرتا ہوں ان کو چاہیے کہ علماء کی مجلسوں میں آئیں, یا نہیں تو جہاں پر پروگرامیں ہوتے ہیں وہاں پر شرکت کرنے کی کوشش کریں, یا نہیں تو ذمہ داروں سے کہہ کر شرک اور بدعت سے متعلق پروگراموں کو رکھنے کی اجازت طلب کریں. انشاءاللہ آپ کے لیے باعث خیر رہے گا. دیکھیں
دیکھیے ہم اپنے گھروں میں ہوتے ہیں تو کئی ایک معاملات عورتوں کی طرف سے آتے ہیں شرک یعنی عقیدے کے مسئلے میں بڑی بڑی باتیں ہوتی ہیں، جیسے نظر کا مسئلہ لے لیجئے، قسم کا مسئلہ لے لیجئے، اللہ رب العالمین کی معرفت کا مسئلہ لے لیجئے۔ عورتوں میں ایسی بگاڑ پائی جاتی ہیں کہ اس کا اللہ رب العالمین ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہوتا، شعور نہیں ہوتا، لیکن چاہیے کہ عورتوں کو اللہ رب العالمین کی معرفت، اللہ رب العالمین کے بارے میں جاننا، اللہ رب العالمین کے متعلق جو شرک ہے، جو بدعت ہے، اس کے متعلق جاننا یہ بے حد ضروری ہے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے اس چیز کا تذکرہ کیا۔ محترم حاضرین، آئیے آگے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، اللہ رب العالمین نے کہا کہ وہ آدمی مومن ہونا چاہیے، ایمان والا ہونا چاہیے۔ اگر ایمان والا نہ ہو تو اس کا کوئی عمل اللہ رب العالمین قبول نہیں کریں گے، کوئی عمل اللہ رب العالمین قبول نہیں کریں گے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے انسان زندگی بھر عمل کرتا ہے، اللہ رب العالمین کی عبادت کرتا ہے، اطاعت و فرما برداری کرتا ہے، نافرمانی سے بچتا ہے، لیکن مسئلہ ایسا ہوتا ہے کہ موت کے قریب انسان جب بڑھاپے کی عمر کو پہنچتا ہے تو اللہ کی عبادتوں سے اپنے آپ کو دور کر لیتا ہے اور اپنے آپ کو اللہ کی بنائی ہوئی جنت سے دور کر لیتا ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اس کو چاہیے کہ مومن ہونا چاہیے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک بندہ اپنی زندگی میں لگاتار عمل کرتا ہے، نیک عمل کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ جنت کے بالکل قریب ہوتا ہے، لیکن اپنی آخری عمر میں کوئی ایسا عمل کرتا ہے جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس کو جہنم میں داخل کرتے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس کا جہنمیوں میں شمار کرتے ہیں۔ لیکن وہی ایک بندہ جو زندگی بھر اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرتا رہا، معصیتوں کا ارتکاب کرتا رہا، گناہوں کو اپنی زندگی میں شامل کرتا رہا، گناہوں کو اپنی زندگی میں آگے بڑھتا رہا، لیکن اللہ رب العالمین کی توفیق مل گئی، ہدایت مل گئی، اللہ رب العالمین نے صحیح راستہ بتا دیا، اس کے بعد نیک عمل کرتا ہے تو اللہ رب العالمین یہاں تک کہ وہ جہنم کے قریب ہوتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین اس کو ہدایت دینے کے بعد وہ بندہ اللہ رب العالمین کی بنائی ہوئی جنت میں چلا جاتا ہے۔ محترم حاضرین، ایمان کی حالت ہونا ضروری ہے، ایمان کی حالت ہونا ضروری ہے، ایمان کے بغیر اللہ رب العالمین کے پاس کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ آئیے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث بیان کروں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے پوچھتی ہیں، اے اللہ کے رسول، عبداللہ ابن جدعان سے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ عبداللہ ابن جدعان سے متعلق آپ کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کیا وہ آدمی جنتی ہو سکتا ہے؟ کیا وہ آدمی اللہ کی رحمت سے جنت میں جائے گا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا نہیں، وہ جنت میں نہیں جائے گا بلکہ وہ جہنمی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کیوں؟ عبداللہ ابن جدعان کون ہے؟ سب سے پہلے یہ جان لیں، عبداللہ ابن جدعان کے بارے میں سیدہ عائشہ کہتی ہیں رضی اللہ عنہا، عبداللہ ابن جدعان وہ شخص تھا جو زمانہ جاہلیت میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی نبوت سے پہلے مسکینوں کو کھانا کھلایا کرتا تھا، غریبوں کا خیال رکھا کرتا تھا، بیواؤں کا خیال رکھا کرتا تھا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث میں کہتی ہیں اس کے جو کھانے پکانے کے جو دیگچے بگونے ہوتے تھے لوگ اس کے نیچے سایہ حاصل کرتے تھے۔ اتنے بڑے بڑے بگونوں میں اتنے بڑے بڑے پکوان لوگوں کو بنا کر کھلایا کرتا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایسے شخص کے بارے میں فرمایا کہ اس کا جو کچھ بھی عمل رہا آخرت میں اس کو فائدہ دینے والا نہیں ہے، آخرت میں اس کو کچھ ذرہ برابر بھی فائدہ نہیں پہنچے گا، بلکہ جو کچھ فائدہ پہنچانا تھا اللہ رب العالمین نے اسے دنیا میں دے دیا۔ محترم حاضرین، ایمان کی حالت ضروری ہے۔ بعض گمراہ فرقے ایسے ہیں جنہوں نے ایمان کو عمل کو ایمان سے الگ کر دیا ہے، جبکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا عقیدہ رہا ہے، اس کے بعد سلف صالحین کا عقیدہ رہا ہے، ائمہ اربعہ کا عقیدہ رہا ہے، الایمان قول وعمل یزید بالطاعہ وینقص بالمعصیہ، کہ ایمان اور عمل دونوں کیا ہیں؟ ایمان کے اندر عمل بھی شامل ہے، زبان سے بھی انسان ادا کرے گا اپنے عمل، یا اسی طرح کیا کرے گا؟ نمازیں ادا کر کے اس کو اپنے جوارح کے ذریعے ظاہر بھی کرے گا۔ یزید بالطاعہ، جب انسان کے اندر اللہ رب العالمین کی عبادتیں کرتا ہے تو اس کا ایمان بڑھتا ہے، اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اس کے ایمان میں بڑھوتری ہوتی ہے۔ جیسے ہی وہ اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری نہیں کرتا، نمازوں کی پابندی نہیں کرتا، اپنے آپ کو اللہ رب العالمین سے دور کر لیتا ہے تو اس کے ایمان میں کمی ہو جاتی ہے۔ میں آپ حضرات کو بیان کروں، جو ماہ مبارک آیا نا، ماہ رمضان آیا نا، ہمارے اندر ہمارے دلوں میں اللہ رب العالمین نے ایمان کا جذبہ، ایمان کا شوق اللہ رب العالمین نے ہمارے اندر بڑھا دیا، لیکن پتہ نہیں
کیا وجہ ہے کہ ماہ رمضان آتے ہی ایمان ہمارے اندر بڑھ گیا اور جیسے ہی ماہ رمضان ختم ہو گیا تو ایمان بھی گھٹ گیا؟ ایمان بھی گھٹ گیا۔ ماہ رمضان تک ہی ہم مسلمان رہیں گے کیا ماہ رمضان کے بعد مسجدوں میں اذانیں نہیں ہوں گی؟ ماہ رمضان کے بعد امامت کروانے کے لیے امام نہیں ہوگا؟ کیا ماہ رمضان کے بعد مسجدوں کو بند کر دیا جائے گا؟ اگر ایسا معاملہ ہے تو الگ معاملہ ہوگا، لیکن 5 وقتہ نمازوں کے لیے آپ کو 12 اذان دی جاتی ہے، امام یہاں پر مسجد میں نماز پڑھانے کے لیے تیار کھڑا رہتا ہے، اور ہمارا آپ کا معاملہ ایسا ہے کہ اپنے ایمان کو کم کرتے ہوئے اپنے گھروں میں اپنے کاموں میں مشغول رہ کر اپنی آخرت کو تباہ کر رہے ہیں۔ محترم حاضرین، ایمان ضروری ہے۔ آگے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، دیکھیے کیا اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے عمل صالح کا فائدہ بتایا۔ یہاں تک تو اللہ نے تذکرہ کیا، من عمل صالحا من ذکر او انثى، جو کوئی بھی مرد یا عورت نیک عمل کرتا ہے اور وہ مومن ہونا چاہیے، اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ اب اللہ رب العالمین بیان کر رہے ہیں، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ہم اس کو حیات طیبہ عطا کریں گے، بہترین زندگی عطا کریں گے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر میں بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، مستدرک حاکم میں امام حاکم رحمہ اللہ نے اس کو بیان کیا ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کریمہ کی تلاوت کی، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً۔ جب اس ٹکڑے کو پڑھا تو اللہ کے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس سے مراد حیات طیبہ سے کیا مراد ہے؟ القنوع، یعنی قناعت والی زندگی، قناعت والی زندگی، قناعت پسند زندگی اللہ رب العالمین نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اس کے بعد آگے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم قنعنی بما رزقتنی، اے اللہ جو کچھ تو نے مجھے عطا کیا ہے اس میں مجھے قناعت کرنے کی توفیق عنایت فرما اور اس میں برکت عنایت فرما۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام دعا کرتے تھے، وبارک لی فیہ، اور تو اس میں برکت عطا فرما۔ یہ پیارے نبی علیہ السلام کی دعا تھی۔ محترم حاضرین، آئیے قناعت کسے کہتے ہیں؟ قناعت کے بارے میں علماء اکرام کہتے ہیں کہ قناعت وہ چیز ہے جب انسان کو تھوڑا بہت مل جائے۔ اگر انسان کو 10 روپے مل گئے، اللہ رب العالمین کا شکریہ، 100 روپے مل گئے، اللہ کا شکریہ، 1000 روپے مل گئے، اللہ رب العالمین کا شکریہ، اگر کچھ بھی نہ ملا اس پر بھی اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس کو قناعت والی زندگی کہتے ہیں۔ اس کا جو اپوزٹ ہے، جو اس کا ضد ہے، وہ لالچی ہے۔ اس کے بارے میں لالچی انسان وہ ہوتا ہے، اس کو 100% بھی اگر مال اللہ رب العالمین دے دے، وہ چاہے گا کہ 101% بھی مجھے حاصل ہو جائے۔ 10 دکانیں اللہ نے اس کی قسمت میں رکھی، لیکن کیا چاہے گا؟ لالچ میں یہ چاہے گا کہ 11واں دکان میں بناؤں گا اور اس کو اپنے حصے میں کوشش کروں گا، اور وہ مال کو اللہ رب العالمین کے راہ میں خرچ نہیں کرے گا۔ قناعت پسند وہ زندگی ہے جو اللہ رب العالمین جس کو عطا کر دے، اس کے بارے میں کہتے ہیں یہ سب سے بہترین زندگی حیات طیبہ ہے۔ اب سوچیں، غور کریں کہ کن کن کو اللہ رب العالمین نے اپنے عمل کے بدولت حیات طیبہ عطا کیا ہے۔ اگر ہمارے اندر قناعت پسندی کی زندگی ہو، اگر ہم نے قناعت پسندی والی زندگی ادا کر رہے ہیں، تو سمجھ جائے کہ اللہ رب العالمین ہمیں بہترین زندگی عطا کر رہے ہیں۔ ایک بات غور کرنے کی ہے اس آیت کریمہ کے اندر، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، کہ جو حی کی صفت ہے، زندہ کرنے کی صفت ہے، زندگی دینے کی صفت ہے، وہ اللہ رب العالمین نے اپنی طرف کی ہے، جبکہ زندہ کرنے والی ذات، موت دینے والی ذات اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ لیکن یہاں پر اچھی زندگی کا اللہ رب العالمین نے جب تذکرہ کیا، اس کی الحی کی صفت اپنی طرف کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے فرمایا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، کہ ہم اس کو بہترین زندگی عطا کریں گے۔ محترم حاضرین، اگر انسان کو کچھ مل رہا ہے، اس پر اگر اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرے گا، وہ اسی زندگی، قناعت پسند والی زندگی گزارے گا، تو سمجھ جائیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں بہترین زندگی عطا کی ہے۔ اگر اس کے بالمقابل اگر ہمارے اندر لالچ بھری پڑی ہو، اللہ رب العالمین کے راہ میں وہ مال اگر خرچ نہ ہوتا ہو، صرف مال کو جمع کرنا ہمارے اندر ہو، تو سمجھ جائیں کہ ہمارے لیے زندگی یہ بہترین زندگی نہیں ہے، حیات طیبہ والی زندگی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو معنی و مفہوم بیان کیا ہے، وہ زندگی ہم نہیں گزار رہے ہیں، وہ زندگی اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا نہیں کیا۔
آئیے اس کی دلیل ایک اور پیش کروں. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں. تفسیر تبری میں امام تبری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو تذکرہ کیا ہے. وہ فرماتے ہیں حیاتن طیبہ سے مراد کیا ہے؟ القنوع ہے کہ اللہ رب العالمین ایسے شخص کو بہترین زندگی عطا کریں گے, قناعت والی زندگی عطا کریں گے. قناعت والی زندگی سمجھ جائیں کہ اللہ رب العالمین کی بہترین نعمت والی زندگی ہے. محترم حاضرین, آئیے آگے چلتے ہیں. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ. کہ یہاں پر دیکھیں سب سے پہلا فائدہ جو اللہ رب العالمین نے بتایا کہ اللہ رب العالمین حیات طیبہ عطا کریں گے, بہترین زندگی عطا کریں گے. دوسرا فائدہ میں آپ حضرات کو بیان کروں, عمل صالح کا, نیک عمل کرنے کا دوسرا فائدہ میں آپ حضرات کے سامنے بیان کروں. سورہ یوسف, سورہ کہف کے اندر اللہ رب العالمین نے سیدنا خضر اور موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے خضر علیہ السلام کے پاس بھیجا علم حاصل کرنے کے لیے. جب وہاں پر وہ لوگ ایک شہر میں, ایک گاؤں میں رکتے ہیں تو ان لوگوں نے مہمان نوازی کرنے سے منع کر دیا تھا. فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا, تو ان لوگوں نے ان دونوں کی مہمان نوازی کرنے سے منع کر دیا تھا, ان کو کھانے نہیں دیا تھا. کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام جب صبح کرتے ہیں, خضر علیہ السلام دونوں جب نکلتے ہیں تو دیکھتے ہیں یہ ایک دیوار ایسی ہے جو گرنے کے لیے تیار ہے, یعنی وہ بالکل گرنے والی ہے. لیکن خضر علیہ السلام کیا کرتے ہیں, اس کو ایک سہارا دے کر, اس کو کندھا دے کر اس دیوار کو صحیح کر دیتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام تیش میں آ جاتے ہیں, غصہ آ جاتا, آپ ایسے ہیں کہ لوگ ہمیں کھانے کے لیے رات میں کھانا نہیں دیے اور آپ ہے کہ ایسے قوم کی دیوار صحیح کر رہے ہیں, ایسے قوم کی دیوار آپ ٹہرا رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آ جاتا ہے. لیکن اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اس چیز کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. کہ عمل صالح کا بہترین فائدہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا کہ انسان اگر نیک ہو, انسان اگر صالح ہو, انسان اگر اچھا آدمی ہو, اس کے مرنے کے بعد بھی اللہ رب العالمین اس کے اولاد کو اس کے ذریعے سے فائدہ پہنچاتے ہیں. اس کے نیک عمل کی بدولت اللہ رب العالمین اس کے آگے آنے والی نسل کو اللہ رب العالمین فائدہ پہنچاتے ہیں. اس کے عمل کے بدولت اللہ رب العالمین اس کا فائدہ پہنچاتے ہیں. اللہ کے نبی اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا وہ جو دیوار تھی وہ دو یتیم بچوں کی دیوار تھی, وہ دو یتیم بچوں کی دیوار تھی. وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا, اور ان کا باپ نیک آدمی تھا, صالح آدمی تھا, جس کی وجہ سے اس دیوار کے نیچے ان کے باپ نے خزانہ چھپائے رکھا ہوا تھا. اگر وہ دیوار اگر گر جاتی تو جو قوم کے افراد تھے, جو گاؤں کے افراد تھے, ان تمام کے تمام سونے کو, خزانے کو لوٹ لیتے. محترم حاضرین, اس آیت کریمہ کے اندر پتہ چلتا ہے کہ ہمارا نیک ہونا ضروری ہے, باپ کا نیک ہونا ضروری ہے, باپ والدین کا نیک ہونا ضروری ہے. اگر ہم نیک ہوں گے, اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ آگے چل کر ہمارا نیک ہونا یہ ہماری اولاد کے لیے بہترین ہوگا, فائدہ مند ہوگا. اس کی بدولت اللہ رب العالمین ہماری نسل کو, ہماری اولاد کو فائدہ پہنچائیں گے. آئیے, ایک تو یہ کہ اللہ رب العالمین نے باپ کے بدلے بیٹوں کو اللہ رب العالمین فائدہ پہنچائے گا. اگر وہی چیز بیٹے اگر نیک ہوں, بچے اگر نیک ہوں, ان کی بدولت بھی اللہ رب العالمین والدین کو اجر عطا کریں گے. ان کی بدولت اللہ رب العالمین بچوں کے بدلے اللہ رب العالمین والدین کو ثواب عطا کریں گے. اللہ رب العالمین نے, اللہ کے نبی علیہ السلام حدیث میں فرماتے ہیں اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاث, کہ جب آدمی مر جاتا ہے اس سے عمل کا دروازہ بند ہو جاتا ہے, عمل اس سے ختم ہو جاتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاث الا من صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا صدقہ جاریہ کے طور پر, یعنی انسان ایک کنواں بنا دیا, کہیں پر نل لگا دیا, لوگ اس سے پیتے ہیں, لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں, تو انسان کے مرنے کے بعد بھی اللہ رب العالمین اس کو ثواب عطا کریں گے, اللہ رب العالمین ثواب عطا کریں گے. یہ نہیں چلے گا کہ جیسے ہی مرا قرآن لے کر بیٹھ گئے, قرآن مجید پڑھتے رہے, وہ خود اپنی زندگی میں قرآن مجید کھول کر نہیں دیکھا اور ہم ہیں کہ قرآن مجید کو لے کر بخشوانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ نہیں چلے گا. اگر انسان اپنی زندگی میں صدقہ جاریہ اگر کیا ہے تو سمجھ جائیں کہ اس کو فائدہ پہنچائے گا. اور دوسری چیز اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا او علم ينتفع به, یا کوئی کتاب لکھ دیتا ہے,
یا کوئی بیانات اگر اس کے ہیں، اس کے علم سے اگر کوئی دوسرا آدمی اگر فائدہ اٹھاتا ہے، ایسے شخص کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ایسے شخص کو اللہ رب العالمین اجر عطا کریں گے۔ اس کے بعد یہاں پر جو ہمارا اصل چیز ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اولد صالح یدعو لہ، اولد صالح یدعو لہ، اگر نیک اولاد ہوگی جو اس کے باپ کے حق میں اگر دعائیں کرے گی، اگر باپ کے حق میں اگر دعائیں کرتی ہے تو اس کے باپ کے حق میں وہ دعائیں قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے ہاں فائدہ پہنچے گی۔ جب انسان پہنچے گا اللہ رب العالمین کے پاس، اپنے اعمال کو دیکھے گا، اپنے درجات کو دیکھے گا، اپنے گناہوں کی معافیوں کو دیکھے گا، تو اللہ رب العالمین سے سوال کرے گا اے اللہ میں نے اپنی زندگی میں تو اتنی عبادتیں نہیں کی، میری اپنی زندگی میں تو اتنی نیکیاں نہیں تھی، یہ کیا وجہ ہے کہ میرے جو اعمال ہیں اتنے بلند ہو چکے ہیں؟ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہ تیری نیک اعمال، یہ تیری نیک اولاد کی بدولت ہے، ان کی دعاؤں کا نتیجہ ہے جو انہوں نے اپنے والدین کے حق میں کیا تھا، تو اللہ رب العالمین نے یہ فائدہ انہیں پہنچایا ہے۔ محترم حاضرین، والدین کے حق میں دعائیں کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہمارے والدین زندہ ہیں تو ہمیں چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے جو بتائی ہوئی دعا ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ میرے والدین کی میرے والدین پر ویسے رحم فرما جیسے انہوں نے مجھ پر بچپن میں رحم فرمایا تھا۔ اگر انتقال کر چکے ہیں ان کی مغفرت کے لیے دعا کریں، ان کے رفعی بلندی کے لیے دعا کریں، ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کریں، ان کے اعمال میں اللہ رب العالمین ان کے گناہوں کی مغفرت کے لیے اللہ رب العالمین سے دعائیں کریں، یہ ہمارے لیے بہتر رہے گا۔ محترم حاضرین، آئیے یہ میں نے ایک فائدہ تو دنیاوی بتا دیا اور ایک فائدہ اخروی بتا دیا، اور جو دوسرا فائدہ ہے ایک اور فائدہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جو کچھ وہ دنیا میں نیک عمل کرتے ہیں ان کی بدولت ہم انہیں نیک عمل کا نیک بدلہ ہم انہیں عطا کریں گے۔ اس کی تفسیر کرتے ہوئے خود اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں سورۃ الکہف کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَيُبَشِّرُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا، کہ ہم جو آدمی دنیا میں نیک عمل کرتا ہے، صالح عمل کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ہم اس کو اجر حسن عطا کریں گے۔ اس کے بارے میں امام سدی رحمت اللہ علیہ اپنی تفسیر میں بیان کرتے ہیں یہاں پر احسن سے مراد یہ ہے الجنہ انہوں نے قرار دیا کہ انسان کے نیک عمل کی بدولت، اعمال صالحہ کی بدولت، نیک اعمال کی کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس کو جنت عطا کرتے ہیں۔ محترم حاضرین، اتنا ہی نہیں، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے 3 فائدوں کا تذکرہ کیا۔ حیات طیبہ کا اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا، اور دوسری چیز اللہ رب العالمین نے کیا بتائی؟ اجر عظیم عطا کرے گا، اور وہ اجر عظیم کی شکل کیا ہوگی؟ اللہ رب العالمین اس کو جنت عطا کریں گے۔ محترم حاضرین، آئیے ایک اور آیت کریمہ ہے جس میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اللہ کے نبی علیہ السلام اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جو کوئی آدمی نیک عمل کرے گا لَنُبَوِّئَنَّهُم مِّنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، جب ہم نے تذکرہ کیا کہ اللہ رب العالمین جنت عطا کریں گے، تو جنت کے بارے میں کہتے ہیں اللہ رب العالمین ایسا نہیں کہ انسان کو صرف اور صرف 15 منٹ کے لیے داخل کر دیے اور باقی جنت سے نکال دیے، چلو بھائی وقت ہو گیا تمہارا، ایسا نہیں۔ لَنُبَوِّئَنَّهُم کہا، اللہ رب العالمین نے لَنُبَوِّئَنَّهُم کے ذریعے سے یہ بتانا چاہتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس آدمی کو ہم جنت میں ٹھہرائیں گے، جنت میں ہم اس کو رکائیں گے، ہمیشگی کی زندگی عطا کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر انسان کو 5 منٹ کی بھی اگر جنت والی زندگی مل گئی، اللہ کے نبی علیہ السلام کی وہ حدیث مشہور ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کہتے ہیں کہ ایک آدمی جو دنیا میں عیش پرستی کی زندگی گزارا ہوگا، ہمیشہ اپنے آپ کو عیش و عشرت کی زندگی میں گزارا ہوگا، لیکن اللہ رب العالمین ایسے شخص کو صرف ایک لمحے کے لیے جہنم میں ڈال کر اٹھائیں گے، صرف ایک لمحے کے لیے۔ اللہ رب العالمین پوچھیں گے کیا تو نے جو زندگی گزاری تھی عیش پرستی کی، کیا کبھی تو نے زندگی گزاری ویسی عیش و عشرت والی زندگی گزاری ہے؟ وہ آدمی کہے گا اللہ میں نے کبھی عیش و عشرت دیکھا ہی نہیں، اپنی پوری زندگی عیش و عشرت دیکھنے کے باوجود بھی وہ آدمی یہ کہتا ہے اے اللہ میں نے عیش و عشرت والی زندگی ہی نہیں گزاری۔ لیکن وہی دوسرا آدمی جو تنگ دستی میں زندگی گزارا ہے، فقیری میں حالت گزارا ہے، مسکینی میں حالت گزارا ہے، خلاش ہے، جس کے پاس کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، لیکن وہ آدمی ایسے آدمی کو اللہ رب العالمین جنت میں ایک لمحے کے لیے ڈالیں گے۔
اللہ رب العالمین جیسے ہی اس کو ڈالیں گے اور واپس نکالیں گے، اس سے پوچھے ہیں کیا تو نے زندگی میں ایک لمحہ تو تنگی دیکھی، مشکلوں کو دیکھا، مسائل کو دیکھا؟ لیکن وہ بندہ کہے گا اے اللہ میں نے اپنی زندگی میں کبھی مشکلوں کو دیکھا ہی نہیں۔ 5 منٹ والی اگر زندگی ہمارے لیے کافی ہے تو سمجھ جائیں کہ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ، کہ ہم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس آدمی کو جنت میں رکھیں گے جو نیک عمل کرتا ہے، اعمال صالحہ کرتا ہے۔ محترم حاضرین، اعمال صالحہ ایسا نہیں کہ اللہ رب العالمین نے بہت بیان کیے ہیں جو انسان کو کرنے کے لیے مشکل ہو رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین کے، اللہ کے نبی کی حدیث ہے، ایک اعرابی، ابو ایوب انصاری کی حدیث ہے، ایک اعرابی آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتا ہے، جاء رجل الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم وقال دلني على عمل اعمله يدخلني الجنہ ويعيدني من النار۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کرتا ہے، اے اللہ کے رسول مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے کہ میں اگر اس کو کروں میں جنت کے قریب ہو جاؤں یا جنت میں داخل ہو جاؤں، اور کوئی ایسا عمل بتائیے جس کو اگر میں کروں اور اس کو کیا ہو جائے، میں اپنے آپ کو جہنم سے دور کر دوں، اپنے آپ کو جہنمی ہونے سے بچا لوں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 4 چیزوں کا تذکرہ کیا، 4 چیزوں کا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تذکرہ کیا کہ اللہ رب العالمین اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ تجھے چاہیے کہ اپنی زندگی میں اللہ رب العالمین کی عبادت کر، لا تشرک باللہ، اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک مت کر۔ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پہلی تعلیم تھی۔ دوسری تعلیم جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، کہ نمازوں کی پابندی کر، نمازوں کا اہتمام کر۔ آگے اللہ کے نبی نے فرمایا وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، اور تجھے چاہیے کہ تو زکات کر، تو زکات ادا کر، جو تجھ پر اگر واجب ہے تو اس کا حق ادا کر۔ آگے چوتھی چیز جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَتَصِلُ الرَّحِمَ، اور جو تیرے رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ خیر کا معاملہ کر، ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کر۔ ایک طرف اگر غور کریں ان 4 باتوں میں اللہ رب العالمین نے تمام چیزوں کو شامل کر دیا ہے۔ پہلی چیز جو اللہ رب العالمین کا حق ہے، کیا ہے اللہ رب العالمین کا حق؟ کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اس کے ساتھ شرک نہیں کرنا۔ اگر شرک کریں گے تو اللہ رب العالمین واضح طور پر فرما دیا کہ ہم اس کو کبھی معاف نہیں کریں گے، دوسرے گناہ معاف کر دیں گے۔ اللہ رب العالمین نے فرما دیا شرک نہیں کرنا، توحید اس میں آ گئی۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ نماز کا اللہ نے تذکرہ کیا، عبادت ہے، یہ اللہ رب العالمین کا حق ہے جو انسان خود اپنے لیے کر رہا ہے۔ نماز ایسا نہیں کہ اللہ رب العالمین کے لیے پڑھ رہے ہیں، اللہ رب العالمین کو انسان کی عبادتوں کا کوئی ذرہ برابر بھی فائدہ نہیں ہونے والا۔ اللہ کے نبی کی حدیث وہ بھی سن لیں جس میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر پوری دنیا کے لوگ مل کر اس متقی انسان کے جیسے بن جائیں جو اللہ رب العالمین سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہو، تو اللہ رب العالمین کی ملکیت میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں پڑے گا، ذرہ برابر بھی فرق نہیں پڑے گا۔ یہ جو عبادتیں انسان کر رہا ہے وہ صرف اور صرف اپنے لیے کر رہا ہے۔ اس میں کیا آ گیا؟ عبادتیں اس میں آ گئی۔ اور تیسری چیز جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا ہے؟ زکات ہے، فائنینشیل کا مسئلہ ہے کہ انسان کے اوپر اگر زکات واجب ہو گئی اس کو دے دو، اور وہ بھی کتنا حصہ؟ بالکل کم حصہ اللہ رب العالمین نے اپنے لیے مانگا، اللہ رب العالمین وہ ہو گیا۔ اور چوتھی چیز جو اللہ رب العالمین نے فرمایا وہ حقوق العباد ہے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ان کے ساتھ خیر کا معاملہ کرنا ہے، صلہ رحمی کا معاملہ کرنا ہے۔ اگر یہ 4 چیزوں کو اپنا لے، اللہ کے نبی نے فرمایا، آگے فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فلما ادبر، جب وہ آدمی واپس پلٹ کر جانے لگا۔ ہمارا معاملہ کیسا ہے؟ ہمارے معاشرے کا، الحمدللہ ہم اہل حدیثوں کا نہیں، ہمارے معاشرے کا معاملہ ایسا ہے کہ فلما ادبر، کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ شخص پیٹ دکھا کر جا رہا تھا۔ کہیں پر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں لوگ، ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ پیٹ دکھا کر نہیں جانا ہمارے لوگوں کو، ہمارے باباؤں کو پیٹ دکھا کر نہیں جانا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پیٹ دکھا کر جا رہے ہیں صحابہ اکرام۔ جو آدمی آیا تھا وہ گزر رہا ہے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے بڑھ کر کوئی ذات ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے بڑھ کر کوئی نہیں ہو سکتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس چیز کا تذکرہ کیا فلما ادبر۔ آگے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ان تمسک، اگر وہ آدمی ان چیزوں کو اگر مضبوطی سے پکڑ لے، تھام لے، ان چیزوں کو عمل کر لے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ رب العالمین اس کو جنت میں داخل کریں گے۔ عمل ہی تو اللہ رب العالمین نے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا۔ یہ 4 چیزوں پر عمل کرے گا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کو اللہ رب العالمین جنت میں داخل کریں گے۔ محترم حاضرین، یہ جو آیتیں ہیں، یہ جو ایمان کے بارے میں آپ حضرات کے سامنے عمل صالح کے بارے میں جو چیز کا تذکرہ کر رہا ہوں، ہمارا مسلمان آج کا معاشرے کا مسلمان عمل کے معاملے میں اپنے آپ کو دور کر رہا ہے۔ چاہتا ہے، لوگ کیا کہتے ہیں
کہ ایمان اگر لا لیے کافی ہے بھائی، ایمان لا لیے ہم ہمارے لیے کافی ہے. بعض لوگوں کا یہ کہنا ہوتا ایمان اگر لا لیے کافی ہے، بعد میں جو کون ہوں گے، بابا جو ہوں گے، کوئی بھی ہمارے جو اپنانے والے ہوں گے، جو درگاہوں پر بیٹھنے والے ہوں گے، وہ کیا کریں گے، ہماری بخشش کروا لیں گے، بخشش کروا لیں گے. کیا یہ ایسا ہو جائے گا؟ بخشش صرف ایمان لا لیے عمل نہیں کرے تو بخشش ہو جاتی؟ بتائیں، صرف ایمان لا لیے عمل نہیں کرے تو کیا اس کی وجہ سے بخشش ہو جاتی؟ جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے بخشش سے متعلق، اللہ کے نبی علیہ السلام خود کہہ رہے ہیں کہ عمل ضروری ہے، تو ہم اور آپ کو بھی چاہیے کہ عمل واجب ہے ہمارے اوپر. عمل کے بغیر انسان جنت میں نہیں جائے گا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم پوچھا کرتے تھے اللہ کے رسول ہمیں عمل بتائیں، کوئی ایسا کام بتائیں جس کی وجہ سے ہم جنت میں چلے جائیں، جہنم سے دور ہو جائیں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا یہ معاملہ تھا. تو ہم اور آپ کون ہیں؟ وہ صحابہ جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہے اور اللہ رب العالمین سے وہ راضی ہیں. نہ ہم سے اللہ راضی ہے، نہ ہم اللہ رب العالمین سے راضی ہیں، جبکہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں ایمان صرف لا الہ الا اللہ پڑھ لیے تو اللہ رب العالمین جنت میں داخل کرے گا. لا الہ الا اللہ کے بدلے اللہ رب العالمین جنت میں داخل نہیں کرے. عمل ہونا ضروری ہے، عمل ہونا ضروری ہے. عمل کو لازم پکڑو میرے بھائیو. اگر انسان عمل کو لازم پکڑے گا، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں عمل کا ایک فائدہ دیکھیں، عمل صالح کا ایک فائدہ دیکھیں. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم. اللہ رب العالمین وعدہ کرتے ہیں ایسے لوگوں سے جو آدمی نیک عمل کرے گا، لیستخلفنہم فی الارض، کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ہم ایسے آدمی کو دنیا میں ہم خلافت عطا کریں گے. آج مسلمان پریشان ہیں. ان کی پریشانی کی ایک وجہ یہ ہے کہ حالات ہم پر بگڑتے ہوئے جا رہے ہیں. مسلمان یہ چاہتا ہے کہ کب اللہ رب العالمین کی مدد آئے گی. اللہ رب العالمین کی مدد آئے گی ضرور. اللہ رب العالمین کی جب مدد آئے گی تو انسان کو بھی چاہیے کہ کچھ اللہ رب العالمین کے لیے کرے. تالی ایک ہاتھ سے تو نہیں بجتی نا، دو جب ہاتھوں سے تالی بجے گی تو اللہ رب العالمین نے بھی اس چیز کا وعدہ کیا تم عمل صالح کرو ہم تمہیں خلافت عطا کریں گے، جس طرح کہ تم سے پہلے لوگوں کو اللہ رب العالمین نے خلافت عطا کیا تھا. اور ایک چیز بیان کروں آپ حضرات کے سامنے، یہ جو نیک عمل جو آدمی کرتا ہے، عمل صالح اگر کوئی آدمی کرتا ہے، ایسے شخص کے بارے میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ہم اس کی زندگی سے پریشانیوں کو ختم کر دیں گے، مصیبتوں کو ختم کر دیں گے، اللہ رب العالمین غموں کو ختم کر دیں گے. اتنی بڑی بات، ہماری زندگی میں اگر پریشانیاں ہیں، ہم پریشان ہیں، ہمارا کاروبار نہیں چل رہا، ہم پریشان ہیں، ہمیں اللہ رب العالمین نے بیماری میں مبتلا کیا، ہم پریشان ہیں کہ ہمارے پاس کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، ہم پریشان ہیں کہ ہماری اولاد کی شادیاں نہیں ہو رہی، ہم پریشان ہیں کہ ہمارے بچے اچھا نہیں پڑھ رہے، ہم پریشان ہیں. پریشانیاں ہر انسان کے ساتھ لگی ہیں، ہر گھر کی کہانی ہے پریشانیاں. لیکن انسان اگر نیک عمل کرے گا اس کا فائدہ اللہ رب العالمین کیا فرماتے ہیں انہم کانوا یسارعون فی الخیرات یدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین. کہ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ سے پہلے تقریباً 6 سے 7 انبیاء اکرام علیہم السلام کا تذکرہ کیا. سیدنا نوح کا تذکرہ کیا، ایوب علیہ السلام کا تذکرہ کیا، ذوالنورین کا تذکرہ کیا، اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ کیا، ادریس علیہ السلام کا تذکرہ کیا. ان تمام انبیاء اکرام کے تذکرے کے بعد اللہ رب العالمین فرماتے ہیں انہم کانوا یسارعون فی الخیرات. ان کی زندگیاں ایسی تھیں کہ اللہ رب العالمین نے ان کو تکلیفوں میں ڈالا تھا. ایوب علیہ السلام کی جو بیماری ہے، اللہ رب العالمین ان تمام بیماریوں سے ہم تمام کو محفوظ رکھے. وہ ایسی بیماری جو اللہ رب العالمین نے ایوب علیہ السلام کو عطا کی تھی. ایوب کے تذکرے کے بعد کہتا ہے انہم کانوا یسارعون فی الخیرات. اگر یہ جو آدمی تھے، یہ جو انبیاء کرام علیہ السلام تھے، یہ کیا کرتے تھے؟ یسارعون فی الخیرات، نیکی کے کاموں میں آگے بڑھا کرتے تھے، وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهْبًا. اور اللہ رب العالمین سے دعائیں کیا کرتے تھے، اللہ رب العالمین سے مدد طلب کیا کرتے تھے. کیسے؟ اللہ رب العالمین سے ڈر کر، اللہ رب العالمین کے خشیت کو طاری کر کے، اللہ رب العالمین کا خوف اپنے اندر پیدا کر کے، آگے اللہ رغبًا وَرَهْبًا، اور اللہ رب العالمین سے تمنا کر کے کہ اللہ رب العالمین ہماری دعاؤں کو قبول کریں گے. فائدہ یہ ہے، عمل کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین پریشانیوں کو دور کر دیں گے، مصیبتوں کو دور کر دیں گے، اللہ رب العالمین خوشحال زندگی عطا کریں گے.
غور کریں، اگر ہماری زندگی خوشیوں سے بھری نہیں ہے تو اس کی ایک وجہ یہ ہوگی کہ اللہ رب العالمین ہماری زندگی سے عمل کو ختم کر دیا ہے۔ ہم اپنی روزمرہ زندگی کو دیکھیں، اگر اس میں نمازیں نہیں، اچھے کام نہیں، صرف اور صرف گناہ ہیں، تو سمجھ جائیں کہ ہماری زندگی صحیح ٹریک پر نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین جو اہدنا الصراط المستقیم کا جو تذکرہ کیا، اس راستے سے متعلق ہماری زندگی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے جو لائن کھینچ کر فرمایا تھا، یہ جو سیدھا راستہ ہے یہ اللہ رب العالمین کا راستہ ہے، وہ ہماری لائن نہیں، وہ ہمارا طریقہ نہیں ہے، یا اس پر ہم زندگی نہیں گزار رہے، بلکہ جو آزو بازو جو اللہ کے نبی نے لکیریں کھینچی تھی وہ ہمارا راستہ ہے، وہ ہمارا راستہ بن چکا ہے۔ شیطان ان راستوں پر بیٹھا ہے اور ہمیں بلا رہا ہے، جہنم کی طرف دعوت دے رہا ہے، جبکہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں ہوں کہ ایسا جو تمہیں کتاب اللہ اور سنت رسول کے ذریعے سے تمہیں پکڑ کے جہنم سے آزاد کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور انسان ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے راستے کو چھوڑ کر غیر اللہ کے راستے کو اپنایا ہوا ہے۔ محترم حاضرین، یہ فوائد اتنا ہی نہیں، اتنے ایسے فوائد ہیں جو اللہ رب العالمین نے عمل صالح کے بیان کیے ہیں۔ اگر انسان اپنی زندگی میں عمل صالح کو لازم پکڑ لے تو سمجھ جائیں کہ اللہ رب العالمین نے جو وعدے ہم سے کیے ہیں نا، اللہ رب العالمین ضرور ان وعدوں کو پورا کرنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین ہے جی، اس کے خزانوں میں کیا کمی ہے جو اللہ رب العالمین بندہ عمل کرنے کے باوجود بھی نہ اللہ رب العالمین اس کو نہ دے؟ ایسا ہو سکتا ہے کبھی کہ انسان عمل کر لے اور اللہ رب العالمین اس کا بدلہ نہ دے؟ ایسا ہوا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیوں کو دیکھے، عمل کے بدلے اللہ رب العالمین نے جنت دے دی اور عشر مبشرہ میں ان کو شامل کر دیا۔ صحابہ کرام کو اللہ رب العالمین نے جنت کا پروانہ اس دنیا میں عطا کیا ہے، کیا ہم اور آپ اس چیز کے مصداق نہیں بن سکتے؟ کیا ہم اور آپ اس چیز کے لیے کوشش نہیں کر سکتے؟ دنیا میں تو نہیں، آخرت میں پہنچ کر اللہ رب العالمین کی یہ اطاعت و فرما برداری کر کے اللہ کی جنت کو حاصل نہیں کر سکتے؟ یہ بات یاد رکھیں، جنت کوئی آسانی سے حاصل ہونے والی چیز نہیں ہے کہ ایسے ہی انسان اللہ رب العالمین تھوڑا بہت عمل کر لیا، اللہ رب العالمین کے پاس چلا گیا اور اللہ رب العالمین عطا کر دے گا۔ محنت کرنے کی ضرورت ہے، مشقت کرنے کی ضرورت ہے، یہاں پر اللہ رب العالمین کے اپنے آپ کو، اپنی جسم کو رگڑنے کی ضرورت ہے، جب جا کر عبادتیں کرنے کی ضرورت ہے، جب جا کر جو اللہ رب العالمین نے بہترین جو نعمت عطا کی ہے اللہ رب العالمین اس کو عطا کریں گے۔ آئیے صرف جنت نہیں، آگے اس کی تفسیر کرتے ہوئے ایک اور آیت میں اللہ رب العالمین خود فرماتے ہیں لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ، کہ جو اجر حسن میں نے تذکرہ کیا اس سے مراد کیا ہے، اس سے بھی بہترین بڑھ کر چیز کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ، اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کا دیدار ہے، اللہ رب العالمین کا دیدار ہے، اللہ رب العالمین کو دیکھنا ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے آپ کو ظاہر کرے گا جنت میں مسلمانوں کے لیے، جو جنتین ہوں گے اللہ رب العالمین ان کو دکھائے گا، اپنے آپ کو ظاہر کرے گا۔ ایک کم نعمت ہے اللہ رب العالمین کی، انسان کا جنت میں پہنچنا ایک نعمت، اور اللہ رب العالمین کا دیدار کرنا اس سے بڑی نعمت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، پیارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب اہل جنت میں داخل کر دیے جائیں گے اللہ رب العالمین سوال کریں گے، اللہ رب العالمین کی رحمت، اللہ رب العالمین سوال کریں گے هل یریدون شیئا، کیا تم اس سے مزید کوئی چیز مانگتے ہو؟ لوگ کہیں گے اللہ کے رسول، اے اللہ تو نے ہمیں جہنم سے نکال دیا، پہلی بات یہ ہمیں نکال دیا، یہ سب سے بڑا احسان، ہمارے گناہوں سے ہم کو معاف کر دیا، یہ دوسرا بڑا احسان، جنت میں داخل کر دیا، یہ تیسرا بڑا احسان، اب اس کے بعد بھی اور کیا باقی ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کہتے ہیں کہ اس کے بعد اللہ رب العالمین اپنے پردے کو ہٹائیں گے، اللہ رب العالمین اپنے جو بندوں کے درمیان جو پردہ ہوگا اللہ رب العالمین اس کو ہٹائیں گے۔ محترم حاضرین، اس سے بڑھ کر اور کوئی نعمت ہو ہی نہیں سکتی کہ اللہ رب العالمین کا دیدار جنت میں حاصل ہو۔ محترم حاضرین، یہ اس آیت کریمہ کی تفسیر ہے جو میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ محترم حاضرین، عمل صالح کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کی کوشش کریں، جب تک ایمان کے ساتھ عمل صالح زندگی میں شامل رہے گا سمجھیں اللہ رب العالمین نے ہمیں ہدایت دی ہے۔ اگر ایمان ہے، مسلمان تو ہیں، عمل صالح اگر ہماری زندگی میں نہ ہو، اگر ہم نے عمل نہیں کیا تو سمجھ جائیں یہ حیات طیبہ نہیں ہے، یہ بہترین زندگی نہیں ہے، بلکہ نقصان دہ والی زندگی ہے۔ اگر ایسی زندگی 60 سال 100 سال بھی انسان کو اگر مل جائے جو عمل سے خالی ہو تو سمجھ جائیں ایسی زندگی بیکار ہے، ایسی زندگی کا اللہ رب العالمین کے پاس کوئی اہمیت نہیں ہوگی۔ اگر ہم نے حقیقی معنوں میں اللہ رب العالمین کے لیے عمل کیا، اللہ رب العالمین کی بنائی ہوئی جنت کو حاصل کیا، یہ ہمارے لیے سب سے بہترین ذریعہ بن جائے گا۔ میں آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں رب العالمین ہم تمام کو اس ماہ مبارک
के अंदर जो भी नेक अमल कर रहे हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन जो बाकी जो अय्याम हैं उसमें मजीद अमल करने की अल्लाह हमें तौफीक इनायत फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन मजीद हमें अमल करने की तौफीक इनायत फरमाए। ये जो माह रमजान गुजर जाएगा, सिर्फ माह रमजान नहीं, माह रमजान के बाद भी आप मुसलमान हैं, माह रमजान के बाद भी आप मुसलमान हैं। अल्लाह के बंदो, अपने आप को अल्लाह से जोड़ लो। जब तक देखें मुल्क अजीज के हालात ऐसे हैं, परेशानियां हैं, इंसान के अंदर मुश्किलात हैं, परेशानियां बढ़ती हुई जा रही हैं, अगर हमने अल्लाह रब्बुल आलमीन को ऐसे वक्त में राजी नहीं किया, दुआएं नहीं की, अपने आप को अल्लाह से दूर कर लिया, तो समझ जाएं हमसे बड़ा बदबख्त, हमसे बड़ा शकी इस दुनिया में कोई नहीं होगा जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की तालीमात को जानते हुए भी अपने आप को दूर कर लेता है। यहां पर बैठे हुए अफराद में या अहले हदीस अफराद में कोई ऐसा नहीं होगा जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के अहकामात को नहीं जानता, इल्ला माशाअल्लाह। चंद ऐसे अफराद होंगे जो अहकाम शरइया को नहीं जानते होंगे, या मैं समझता हूं कोई ऐसा मुसलमान नहीं होगा जिसके सामने ये तज़किरा किया जाए कि वो नमाज के बारे में नहीं जानता होगा। 1000 बार, या नहीं तो जब से पैदा हुआ, जब से अक्ल शऊर आ गई इंसान को, उसके बाद से लेकर अब तक अगर इंसान जिंदा है, नमाज के बारे में सुना होगा ना, नमाज के बारे में सुना होगा, एक मर्तबा नहीं लाखों मर्तबा उसने सुना होगा। लेकिन अगर सुनने के बावजूद भी, ईमान मुसलमान होने के बावजूद भी अगर नमाज नहीं पढ़ता है, तो ऐसी जिंदगी का क्या फायदा, ऐसी जिंदगी का क्या फायदा। इससे बेहतर तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या फरमा दिया कि काफिरों और मुशरिक के दरमियान जो मुसलमानों के दरमियान जो फर्क करने वाली चीज है वो नमाज का तज़किरा अल्लाह के रसूल ने किया है। तो इससे बढ़कर क्या होगा कि अगर हम नमाजें अदा नहीं करेंगे, सिर्फ माह रमजान में पढ़ लिए, माह रमजान के बाद वैसे ही मस्जिदें पूरी खाली, शुरू के 2 सफ रहे, बाकी पूरी मस्जिद खाली, उसके बाद जुमा तो जुमा नमाजें अदा होंगी, या नहीं तो रमजान से रमजान जो आएगा रमजान, उसमें रमजान अगर नमाजें अदा होगी, तो समझ जाएं कि हमारी जिंदगी का कोई मकसद नहीं है। और मैं खुसूसियत के साथ औरतों से भी गुजारिश करता हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह औरतों के अंदर शऊर आता है कि माह रमजान आने के बाद कुरान मजीद को जैसे मर्द हजरात वैसे भी औरतें भी हैं, ऐसा नहीं कि दोनों में कोई तफरीक है, दोनों भी ऐसे ही हैं। लेकिन खुसूसन औरतों का मसला ऐसा है कि माह रमजान के गुजर जाने के बाद थोड़े दिन तक तो इबादतें करती हैं, उसके बाद इबादतों में बिल्कुल कमी आ जाती। पता है, मखसूस अगर दिन है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास उसका हिसाब होगा, लेकिन जो बाकी जो अय्याम है उसमें तो पाबंदी करने की जरूरत है। हम अपने घरों का अगर खुद जायजा लें तो कितनी हमारी माएं हैं, कितनी हमारी बहनें हैं, कितने हमारे ऐसे रिश्तेदार हैं जो नमाजों से गाफिल हैं, असल चीज से गाफिल हैं। अगर हमारी जिंदगी ऐसी अगर गुजर रही है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से माफिया मांगे। जो गुजर गया वो गुजर गया, जो आने वाला है वो असल है, उसमें हकीकी मानों में अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करने की कोशिश करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है रब्बुल आलमीन हम तमाम को सुनी हुई बातों पर अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अमल करने की अल्लाह हमें तौफीक इनायत फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है रब्बुल आलमीन हम तमाम को किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल के मुताबिक जिंदगी गुजारने की अल्लाह हमें तौफीक इनायत फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है रब्बुल आलमीन हम तमाम को अमल सालिहा कसरत से करने की अल्लाह हमें तौफीक इनायत फरमाए, नेकियों में बढ़ने की अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें तौफीक इनायत फरमाए, नेकियों में आगे सबकत ले जाने की अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें तौफीक इनायत फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन गुनाहों से बचने की हमें तौफीक इनायत फरमाए, मासियत से बचने की अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें तौफीक इनायत फरमाए। ऐ अल्लाह, जो कुछ भी हमने माह मुबारक में इबादतें की हैं, नमाजें रखी, नमाजें पढ़ी, रोजे रखे, सदका व खैरात के लिए, ऐ बारे इलाहा ये सिर्फ और सिर्फ तेरी रजा की खातिर है। ऐ अल्लाह रब्बुल आलमीन तू उसे अपनी रहमत से, अपने फजल से कबूल फरमा ले। आमीन सुम्मा आमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्लि ज़ंब फ़ास्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।